الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکان سارے عالمین کی مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ سب مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو عید الاضحیٰ جیسا عظمتوں اور برکتوں والا دن اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کائنات مالک دو جہاں رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر سے ہم پر کرم فرمایا، مہربانی فرمائی کہ اللہ نے ہم کو عید کا مقدس اور متبرک دن اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف عید کا دن ملا بلکہ عید کے دن اللہ نے ہم سب کو عید کی نماز کے لیے اللہ کے گھر میں، عیدگاہ میں، مساجد میں، جہاں جہاں پر بھی عید کی نمازیں ہو رہی ہے، اللہ نے ہمیں عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم عید کے لیے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں جماعت کا وقت ہوگا، خطیب صاحب نماز عید ادا فرمائیں گے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، اسی لیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے محلے میں ایسے کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو عید کے دن، عید کا دن ہے، کئی لوگ دواخانوں میں شریک ہے، کئی لوگ ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہے، کئی ہمارے مسلمان بھائی، کئی ہماری مسلمان بہنیں جس میں جوان بھی ہے، بچے بھی ہے، ضعیف بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، کئی ایسے جان پہچان کے لوگ ہیں جو آج دواخانوں میں شریک ہے، بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں نے ان کو ایک بیماری کا نام بھی دے دیا، کئی ڈاکٹرز کی وجہ سے ہاسپٹلوں میں مریض ہے، مرض کا شکار ہے، لیکن اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ نے عید کے دن اللہ کے اس عظیم میدان میں، عیدگاہ میں اللہ نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نے ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھا، صحت و عافیت کے ساتھ رکھا، اسی لیے ہم آج عیدگاہ کو آئے ہیں، نماز پڑھنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے عید کی نماز کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ عید کے دن چل رہے ہیں، اور بالخصوص آج
جو سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ عید کی ان 3 تاریخوں میں 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 3 تاریخوں میں ہمارے رب کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ رب کو ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ پیارا عمل بندوں کا اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا ہے۔ قربانی کرنا، جانور کا خون بہانا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ان 3 تاریخوں میں خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آج قربانی دے رہے ہیں، خوش نصیب ہے وہ، سعادت مند ہے وہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، جو قربانی ہے۔ آج جن کے پاس قربانی ہو رہی ہے، جو بندے قربانی دے رہے ہیں، وہ اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کو اختیار فرما رہے ہیں۔ اور جب بات قربانی کی آئی، ہمارے علماء نے کہا کہ قربانی جب بندہ دیتا ہے تو قربانی کس نیت کے ساتھ دینا چاہیے؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہ بندو، جب تم جانور کے جسم پر چھری چلاتے ہو، اس کے حلق پر، یہ جو تم قربانی دیتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں نہ قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا خون پہنچتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بندو، تم جو قربانی دیتے ہو، نہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ آخر رب کی بارگاہ میں کیا چیز پہنچتی ہے؟ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ دلوں کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور اسی تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تمہارے جانور کے گوشت کی وجہ سے قبول نہیں کرتا، جانور کے خون کی وجہ سے اللہ قربانی قبول نہیں کرتا۔ قربانی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، اللہ کو پسند ہوتی ہے، اللہ قبول فرماتا ہے، قربانی صرف اور صرف تمہارے دلوں کے تقوی کی وجہ سے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ دلوں کا تقوی کیا ہے جس کی وجہ سے قربانی قبول ہو رہی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے قربانی قبول ہو رہی ہے؟ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام کتب تفاسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بندہ قربانی کرتے وقت اللہ کو راضی کرنے کے جس جذبے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، اللہ کی محبت میں جب بندہ جانور پر چھری چلاتا ہے، یہی دل کی نیت، یہی دل کا ارادہ، یہی اخلاص، یہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اسی کی وجہ سے قربانی قبول ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج قربانی کا یہ پیغام ہے کہ بندو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے ہو تو اپنے اعمال کی مقبولیت تمہارے دلوں کے تقوی کی وجہ سے اللہ قبول کرتا ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، عبادت کرتے ہو، صدقات کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، مال کماتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی بندہ عمل کرتا ہے، اللہ بندے کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا خلوص کو دیکھ کر اللہ اس کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو آج ہر قربانی دینے والا اپنے خلوص کو، اپنے تقوی کو،
اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں کہ ہم جب قربانی دے رہے ہیں تو ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہمارے مقاصد کیا ہے، ہم کس لیے قربانی دے رہے ہیں۔ ہماری قربانی کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہونا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنا، یہی ہماری قربانی کا مقصد ہونی ہے۔ لیکن آج ہم سب کو قربانی کا یہ پیغام ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے جب قربانی کرے تو اس نیت سے کرے کہ اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جانور کے حلق پر چھری چلانا یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ مارکیٹ سے ایک جانور کو خرید کر لا کر اسے کاٹا، اسے ذبح کیا، گوشت کو تقسیم کر لیا، کھا لیا، بس یہ کوئی رسم و رواج کا نام نہیں ہے قربانی۔ علماء کہتے ہیں کہ قربانی کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ قربانی ایک ایسی روح ہے جس کی بہت بڑی حقیقت ہے، جس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ یوں تو روزانہ ہم گوشت کھاتے ہیں، روزانہ جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن یہ جو قربانی کا جو جانور ہے یہ ہمیں بہت پیغام دیتا ہے۔ یہ قربانی کا بہت بڑا مقصد ہے۔ اس مقصد کو اگر سمجھنا ہو تو قربانی کی دعا پر غور کریں۔ قربانی کی جو دعا ہے، آج آپ قربانی کریں گے تو ایک دعا ہر قربانی دینے والا پڑھتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ قربانی دینے والا اپنی دعاؤں میں یہ بات عرض کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت کو یاد رکھ لے کہ قربانی دینے سے پہلے بندہ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میری زندگی، بے شک میری موت، یہ سارا کا سارا اللہ میں تیری رضا کے لیے کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ قربانی کی حقیقت ہے کہ ایک مومن جب قربانی دیتا ہے تو اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ مولا یہ قربانی تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، میں نماز تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، مولا میرا جینا بھی تیری رضا کے لیے، میرا مرنا بھی تیری رضا کے لیے۔ یہ قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اس حقیقت سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم دنیاوی معاملات میں اتنے گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی حرص میں، دنیا کی لالچ نے آج ہم کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ ہر ایک کے سینے میں حرص، لالچ، دنیا کی ترقی، دنیا کا مال، دنیا کا عہدہ، دنیا کا مقام، زمین، مکان، دکان، یہی آج ہمارے ذہنوں میں چل رہا ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہو چکا ہے۔ یاد رکھ لیں، ابھی آپ نے خطیب صاحب سے سنا کہ مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس مال و دولت کی حرص، اس مال و دولت کی لالچ، اس دنیا کی کمانے کی حرص اور لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، بڑی اہم حدیث پاک ہے، بڑی اہم حدیث پاک ہے، اور میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مومن کے لیے غور و فکر کرنے والی حدیث ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو بھوکے بھیڑیا، دو، سب مل کر بولے بھائی، خالی دیکھ رہے ہیں کچھ بولے، دو بھوکے بھیڑیے، دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ میں چلے جائیں اور بکریوں کے ریوڑ میں جا کر
بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے. بھیڑیے ہیں، بھوکے ہیں، ایک نہیں بلکہ دو ہیں. حضور فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے دل میں اگر مال کی ہرس پیدا ہو جائے، انسان کے دل میں اگر عہدے، مرتبہ، منصب، اس کی لالچ، اس کی ہرس پیدا ہو جائے. یہ 2 ہرس، مال کی ہرس اور مرتبے کی ہرس، مال کی لالچ اور عہدے کی لالچ، یہ 2 چیزیں جب انسان کے دل میں داخل ہو جائے تو انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں، اتنا نقصان پہنچاتے ہیں کہ جتنا نقصان 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں نہیں پہنچا سکتے. مال اور رتبے کی ہرس انسان کے دین کو نقصان پہنچا دے گا. اللہ اکبر. یاد رکھ لیں، مال ضروری ہے، مال ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن مال کی ہرس، مال کی لالچ، مال حاصل کرنے کے لیے انسان جو کتا بن جاتا ہے، یہ مال کی ہرس انسان کو اتنا برباد کر دیتی ہے، انسان کی دنیا تو دنیا، انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ لوگوں، مال کماؤ، خوب کماؤ، لیکن اس کے حریص نہ بن جاؤ، اس کے لالچی نہ بن جاؤ، اس کے پیچھے صبح اور شام اسی کی فکر میں نہ لگ جاؤ، اسی کو کمانے میں نہ لگ جاؤ. صرف مال کمانے کی فکر ہے، نہ حلال دیکھ رہے ہیں نہ حرام دیکھ رہے ہیں، نہ جائز دیکھ رہے ہیں نہ ناجائز دیکھ رہے ہیں. ہم نے آج جتنے ہمارے پاس جو واقعات ہو رہے ہیں اخبارات میں، ٹی وی چینل پر، سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے لڑائی جھگڑے کے واقعات، جتنے قتل کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کا اکثر وجوہات مال کی وجہ سے ہو رہا ہے، زمین کی وجہ سے ہو رہا ہے، جائیداد کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ زمین، یہ جائیداد، یہ مال، اس کی ہرس، اس کی لالچ کی وجہ سے انسان اتنا خون کا پیاسا ہو چکا ہے کہ اپنے حقیقی بھائیوں کا قتل کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ رہا ہے. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں یاد رکھ لو، مال کی ہرس انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے، مال اور رتبے کی ہرس انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہے. مال اور کیسے کمائیں، ایک مومن کو مال دولت سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے، ہمارے علماء نے کہا، بڑی آسان مثال دی، بڑی پیاری مثال دی. کہا کہ جب تک کشتی جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے سلامتی کے ساتھ چلتی رہتی ہے، سلامتی کے ساتھ چلتی رہتی ہے. کشتی جب تک پانی کے اوپر ہے، پانی کشتی کے نیچے ہے، سفر کشتی کا آسانی سے چلتا رہتا ہے. لیکن جو ہی کشتی کے اندر پانی آنے لگ جائے، کشتی کے اندر پانی بھرنے لگ جائے، اب اس کشتی کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اب کشتی ڈوبنے والی ہے. تو فرمایا کہ جس طرح ایک کشتی کا جو کنیکشن پانی سے ہوتا ہے، مومن کا کنیکشن دنیا سے ایسے ہی رہتا ہے. جب تک دنیا نیچے رہے گی، ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہیں بسے گی، تب تک ہماری دین بھی سلامت، ہماری دنیا بھی سلامت، ہماری آخرت بھی سلامت. اور جب ہمارے دل میں دنیا کی محبت، مال کی محبت، مقام و مرتبے کی محبت اور حرص اور لالچ جیسے جیسے بڑھتے جائے گی، ہماری آخرت کی کشتی بھی ڈوبتی چلی جائے گی، ہم ڈوبتے چلے جائیں گے. اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج عید کا دن ہے،
اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سنت قربانی آج ہم کر رہے ہیں۔ قربانی کا پیغام یہی ہے کہ اے خدا کے بندو، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا اور قربان ہونا اللہ کی رضا کے لیے سیکھ جاؤ۔ یہ پیغام ہے کہ انسان مال کا حریص نہ بن جائے۔ حرص اور لالچ انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ حرص اور لالچ کی وجہ سے انسان حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا۔ آج آن لائن کا دور ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو رہی ہے، لوگ گھر بیٹھے مال کمانے کا پلان کر رہے ہیں کہ میں گھر میں رہوں تو بھی مال کماتے رہوں۔ آج یہ فکر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آن لائن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ڈیجیٹل بزنس کرنا چاہتے ہیں، مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے پیسے کمانا چاہنے کا شوق نوجوانوں میں بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کمائیں، لیکن یہ تو معلوم کرے یہ طریقہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہیں، موبائل پر پیسے آ رہے ہیں، جا کر کسی مفتی صاحب سے پوچھے کہ میری کمائی کا جو ذریعہ ہے کیا یہ ذریعہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، یہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ صرف چاہتے ہیں کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ چاہیے، چاہے جیسا سے بھی آئے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، مطلب نہیں، ہم کو صرف پیسہ چاہیے۔ ہم پیسوں کے پجاری بنتے چلے جا رہے ہیں، مال و دولت کے غلام بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں مال ہے وہاں ہم غلام کی طرح دوڑ رہے ہیں کہ مال کو حاصل کریں، دولت کو حاصل کریں۔ لیکن خدا را مسلمانوں، یاد رکھ لو، ہمارے بزرگوں نے کہا اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، عقل حلال صدق مقال، عقل حلال صدق مقال، یہ نئی بات دکھ رہی ہے، لیکن سارے اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بندہ جب تک حلال کی کمائی نہیں کھائے گا، حلال کمائی نہیں کھائے گا اور سچ بات نہیں بولے گا، وہ بندہ کبھی نہ اللہ کے پاس محبوب ہوگا نہ اللہ کے رسول کے پاس محبوب ہوگا۔ تو ہمیں غور کرنا ہے، ہم جو کما رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، ہماری آمدنی کیا ہو رہی ہے، ہماری آمدنی کا ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں سوچنا ہوگا اور حلال کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ عید کا پیغام ہم لے کر جائیں کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جانور کو قربان نہیں کیا اللہ کی رضا کے لیے، بلکہ وہ تو اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر، اپنے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو جو چھری ایک جانور کے حلق پر چلا رہے ہیں، ایک چھری اپنی نفسانی خواہشات پر بھی چلا دے، ایک چھری گناہوں کی گندگی پر بھی چلا دے، ایک چھری جو جانور کے حلق پر سے گزار رہے ہیں، دنیا کی حرص پر بھی ایک چھری چلائے، دنیا کی لالچ پر بھی ایک حرص چلائے، اور یہ نیت کرے کہ آج اللہ نے عید کا دن ہم کو نصیب کیا، زندگی عطا فرمائی، سانسیں عطا فرمائی، صحت عطا فرمایا۔ اسی عیدگاہ کے مجمع میں یہ نیت، یہ ارادہ کریں کہ اے اللہ تو نے سب کچھ دیا ہے، میری زندگی تیری رضا کے لیے گزرے گی، تیری خوشنودی کے لیے جیے گی، میں جی رہا ہوں۔ اسی لیے کہا میرا تو سب کچھ آپ ہی ہیں رحمت عالم، میرا تو سب کچھ آپ ہی ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضور ہماری زندگی آپ کی رضا میں گزرے گی، آپ کے رب کی رضا میں گزرے گی،
ہم جیئیں گے تو رسول پاک کی غلامی میں جیئیں گے، مریں گے تو سرکار کی غلامی میں مریں گے۔ اس نیت کے ساتھ جیو۔ آج مال انسان بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، بڑے بڑے معاملات کر رہا ہے، بڑی بڑی سواریوں پر پھر رہا ہے، بڑے بڑے مکانات میں بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کو گھمنڈ فخر آ رہا ہے کہ دیکھو میں آج کیا ہوں، دیکھو میرے پاس کیا کیا ہے، میں کتنا بڑا مالدار ہوں، میں کتنا بڑا دولت مند ہوں، میں کتنا بڑا بزنس مین ہوں، میرے ایک اشارے پر فلاں آ جائے گا، میرے ایک حکم پر یہ ہو جائے گا، میرے ایک اشارے پر ایسا ہو جائے گا۔ یہ انسان کا گھمنڈ ہے۔ لیکن یاد رکھ لے، انسان کے جسم پر ایک ڈاکٹر صاحب نے کل ہی یا پرسوں 2 دن پہلے کی بات ہے، میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا کچھ سلسلے میں، تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب انسان کے جسم میں کئی چیزیں ہیں باڈی میں، دماغ کی ایک رگ اگر ڈھیلی ہو جائے، ایک رگ اگر ڈھیلی ہو جائے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا کیا ہے تیرا کیا ہے۔ انسان کو اپنی پراپرٹی کے بارے میں پتہ نہیں رہے گا، اپنی جائیداد کے بارے میں معلوم نہیں رہے گا، سب کچھ بھول جائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اگر اللہ نے دماغ کی ایک رگ کو ڈھیلی کر دیا تو سارا میں پن، ساری انانیت، سارا تکبر، سارا غرور، یہ جو کچھ بھی انسان کے اندر ہے سب ختم ہو جائے گا۔ خدا را ہم خدا کے بندے ہیں، بندے بن کر زندگی گزارے، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے، انکساری کے ساتھ زندگی گزارے، مال اور دولت اور دنیا کی حرص اور لالچ میں اندھے نہ بن جائے، بلکہ دیکھے میرے نبی، میرے آقا جو کونین کے سردار ہے، اللہ نے کائنات کی سرداری مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی ہے، وہ آقا ان کی زندگی کیسی پیاری زندگی تھی، کیسی عاجزانہ زندگی تھی، کیسی تواضع والی زندگی تھی۔ میرے آقا فرماتے اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا پہاڑ بن جائے، اگر میں چاہوں، میرے آقا فرماتے ہیں یہ دونوں پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ ساتھ چل جائے۔ ایسی شان والے آقا، ایسے مقام والے آقا، ان کی زندگی کا معاملہ یہ، وہ امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک کو سینے سے لگا رہے ہیں، ہر ایک سے پیار سے بات کر رہے ہیں، ہر ایک سے محبت سے بات کر رہے ہیں۔ وہ آقا، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو چلتے تو فرش پر ہیں لیکن ان کی دھوم عرش کی بلندیوں پر مچا کرتی ہے۔ اس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے، ان کی زندگی کو چھوڑ کر، ان کی حیات کو چھوڑ کر، ان کی سیرت کو چھوڑ کر اگر ہم غیروں کا طریقہ اپنائیں گے تو پھر ہمارے لیے تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، ندامت ہوگی، شرمندگی والی زندگی ہوگی۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ہے، عید کی جماعت کا وقت قریب آ رہا ہے، یہی گزارش کروں گا، آج قربانی دے رہے ہیں، قربانی میں غربا کا خیال کریں، فقراء کا خیال کریں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے دوستوں میں جن کے پاس قربانی نہیں ہو رہی ہے، پہلے ان تک قربانی کا گوشت پہنچائے، پہلے ان تک قربانی کا گوشت پہنچائے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ پہلے ان لوگوں کے پاس لے جا کر قربانی کا گوشت دیتے ہیں جن کے پاس پہلے سے 4 قربانیاں ہو رہے ہیں، پہلے امیروں کے گھر کے باہر کھڑے رہ کر قربانی کا گوشت دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں کئی ایسے لوگ ہیں، ان کے گھر کے بچے انتظار میں رہتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارا دوست، کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی ہمارا پڑوسی ہم تک قربانی کا گوشت پہنچائے۔ تو پہلا حق اپنے ان رشتہ داروں کا ہے جن کے گھر قربانی نہیں ہو رہی ہے، پہلا حق ان پڑوسیوں کا ہے جن کے پاس قربانی نہیں ہو رہی ہے۔ اور ایک آخری بات کہ جب بات قربانی کی آئی، ہمیں اپنی قربانی میں
پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا ہے، صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جب ہم قربانی دیتے ہیں، جانور کے جسم سے جو غلاظت، جو گندگی نکلتی ہے، اسے ایک تھیلے کے اندر پیک کر دیں، اس کا منہ بند کریں اور اسے لے جا کر کچرے کے اندر کے مقام پر ڈالیں، تاکہ بلدیہ کے لوگ جب آئیں گے تو ان کو اٹھانے میں آسانی ہو۔ ہم اپنے گھر کے سامنے صفائی کرتے ہیں، پڑوسی کے گھر کو گندا کر دیتے ہیں۔ خدا را ہماری قربانی سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا ہے، ہماری قربانی سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا ہے۔ ہم قربانی کریں گے تو پاکیزگی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ اور غریبوں کا خیال کرتے ہوئے جب ہم قربانی کریں گے تو ہماری قربانی سے عرش والا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، عرش والا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو بہرحال یہی کچھ باتیں تھیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ قربانی کے ان معاملات میں صفائی کا، پاکیزگی کا خاص خیال رکھے۔ اور ایک آخری بات کہ جب ہم عید کی نماز پڑھ کر جب اپنے گھروں کو جائیں گے تو ایک سنت پیارے نبی کی یہ ہے کہ میرے آقا، میرے سرکار، میرے سردار رسول پاک علیہ السلام جب عید کی نماز کو عیدگاہ کو تشریف لاتے تو جس راستے سے آئے اس کے چھوڑ کر دوسرے راستے سے حضور اپنے گھر کو تشریف لے جاتے۔ تو آج سرکار کی سنت کو زندہ کریں، آپ جس راستے سے، جس گلی سے بھی آئے ہیں، کوشش کریں کہ دوسرے راستے سے ہو کر اپنے گھر کو جائیں، تاکہ عید کے دن سرکار کی یہ سنت پر عمل کرنے کا اللہ ہم کو ثواب عطا کرے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات کہ عید الاضحیٰ کا طریقہ سماعت کر لیں، عید الاضحیٰ کا طریقہ سماعت کر لیں نماز، کہ آپ یہ نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت